ہمیں کچھ دکھایا جاتا ہے، اصل میں حقیقت کچھ ہوتی ہے. یہی تو دجالی فتنہ ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی، آپ کو معلوم ہے جب 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا عمران خان سے اور اس کی جمائمہ سے شادی ہوئی تھی، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے عمران خان سے بیاہ گیا ہے. یہودیوں کا امیر ترین انسان اپنی بیٹی اور یہودی جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس کے ساتھ بیاہ کر رہے ہیں. اس وقت سے انہوں نے تیار کیا ہے اور اس کو یہاں پر لائے ہیں اور باقاعدہ سازش کے تحت. یعنی آپ دیکھیں 2004 کے اندر کوئی سیٹ نہیں اس کے پاس، 2013 میں جناب وہ بالکل اوپر آ کر حکومت بنا لیتا ہے 2018 میں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ہماری آرمی کو بر وقت یہ سمجھ آ گئی. الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ انسان کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو دشمن کا ایجنٹ ہے. بہت اچھا ہو گیا، وقت سے سمجھ آ گیا. اور اب جو وہ کرنے لگا ہے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے کہ وہ ملک میں ایک دنگا فساد کی کیفیت برپا ہوگی اور ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت. کیوں کہ اس کے پیچھے جو یہودی لابی ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں سے کسی نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا سوائے برطانیہ نے. اور برطانیہ میں جو شہزادہ بیٹھا ہے وہ جمائمہ کا بھائی ہے، یہودی ہے. اس نے مذمت کی ہے کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا. آج آپ کو یہ سارے صغرا کبرا جوڑیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی 92 میں کہی ہوئی بات آج صحیح ثابت ہو رہی ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے ہاں تو آج کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہمارے ہاں تو ابھی آج مجھے کسی شخص نے ٹویٹ بھیجا، ایک شخص یہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، کہ اگر خان صاحب ہمیں کہیں گے کہ اپنا دین اسلام چھوڑو تو ہم دین اسلام بھی چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے دین ہے یا نہیں ہے، ہم تو خان صاحب کے ساتھ. یہ اب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو لوگوں کی واشنگ جو ہے وہ برین واش کیا جا رہا ہے اور پڑھے لکھے طبقے کا، اللہ کی پناہ ہے. اور اس پر پھر جو ہمارے ملک میں اللہ نہ کرے ایسا ہو جو اب میں کہنے لگا ہوں، ایک افراتفری اور خانہ جنگی کی کیفیت، اور یہ جلس و جلوسوں پر کام نہیں رکے گا. پھر آگے جا کر جیسے آج اسمبلی میں ہوا ہے ایک بہت بڑا خطرناک واقعہ، مار پیٹ، یہی مار پیٹ گلی محلوں تک پہنچ جائے گی اور سر پھٹیں گے اور گولیاں چلیں گی اور ایک دوسرے کے دماغ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس وقت ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے جو آرمی نے بر وقت اور صحیح فیصلہ کیا ہم اسے سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں اور ایسے شر پسند عناصر جو ہیں ان کے کنڈم کریں جو آرمی کے خلاف خصوصاً اس واقعے کے بعد جو ہے وہ اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، یا اداروں کے خلاف جنہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں، ان کو کنڈم کیا جائے. اس پر ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ مخالفت کا بھی یہ جو ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے بہت تیز ہے. وہ آپ کو گالیاں بھی دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گالیاں آپ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں، محبت سے پیار سے دیں. بہرحال یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کا اصل ذریعہ تو فی الوقت تو آرمی ہے ہی ہے جو ملک کے دفاع کے لیے ہے، لیکن اصل ذریعہ جو ملک کو بچانے کا ہے وہ ہے جو ہمارے پاس نظریہ ہے، نظریہ اسلام. ہم اسلام نافذ کر دیں اور اس کے تحت سب لوگوں کو لے آئیں تو انشاءاللہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا. لیکن جب تک اسلام قائم نہیں ہوتا تو اس ملک کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، اس ملک کے لیے کھڑا ہونا ہے اور جو لوگ صحیح کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جو لوگ غلط ہیں ان کے ساتھ نہیں چڑھا. تو اس طرف آج یہ ہے اصل میں دجالی فتنہ جو آپ دیکھیں. اس ساری فکر کو سمجھنے کے لیے پیچھے سے جو ہے وہ پوری کڑیاں ملانی پڑیں گی.